السلام علیکم ناظرین، پروگرام در پردہ کے ساتھ میں ہوں عائشہ ذوالفقار۔ شہید سپریم لیڈر امام خامنہ ای کی نماز جنازہ اور تدفین کسی شکست خوردہ کی نہیں، ایک فاتح جنگی کمانڈر کی تدفین ہے، اور 7 روزہ سوگ نہیں، جنگ میں ایران کی فتح کا 7 روزہ جشن ہے۔ یہ ایران کو عالمی تنہائی میں دھکیلنے کی ناکام کوششوں کا بے مثال جواب ہے۔ ایران کی سیاسی طاقت، تاریخی مزاحمت اور جنگی فتح کے بیانیے کا کامیاب اظہار ہے۔ برطانوی خبررساں ادارہ رائٹرز امام خامنہ ای کے جلوس جنازہ کو جنگ کے باوجود ایران کی مضبوطی کا اظہار کا ذریعہ، ایسوسی ایٹڈ پریس نے کہا خامنہ ای کا جنازہ ایرانی نظام کے لیے اتحاد اور عوامی حمایت دکھانے کا ایک اہم امتحان ہے۔ CNN جنازے اور تدفین کی تقریبات کو امریکہ کے لیے واضح پیغام مزاحمت کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے امریکی اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے کے باوجود 20,000 شکستہ عمارتوں اور مفلوج انفراسٹرکچر کے ساتھ تباہ حال تہران پورے قد کے ساتھ 2 کروڑ زائرین کی میزبانی کے لیے تیار کھڑا ہے۔ 100 ملکوں سے وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ 30 سے زائد سربراہان مملکت کی آمد متوقع ہے، اور دراصل ایران کو آئسولیٹ کرنے کی منصوبہ بندی کی ناکامی کا یہ واضح اعلان ہے۔ ناظرین، ثقافتی مرکز خمینی مسلح کے علاقے میں شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ اور تعزیتی تقریب کی تیاریاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت پاکستانی وفد کے دیگر ارکان بھی شہید لیڈر کی فاتح خوانی میں شریک ہوئے۔ غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ بھی رات گئے تک جاری رہے گا۔ کل تہران کے بڑے مذہبی اور ثقافتی مرکز گرینڈ مسلح میں عوامی الوداع کی تقریبات ہوں گی۔ نماز جنازہ پرسوں یعنی کہ 5 جولائی کی صبح ادا کی جائے گی، لیکن جنازہ اور تدفین کی تقریبات میں سپریم لیڈر امام مجتبی خامنہ ای کی شرکت اب بھی سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب نماز جنازہ اور تدفین کے دوران اسرائیلی حملوں کے خدشات بھی موجود ہیں۔ اسی لیے ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو کھلی وارننگ دی ہے کہ اگر سوگ کی تقریبات کے دوران کوئی حملہ ہوا تو فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔ یہیں سے آگے بڑھیں گے اور جائیں گے آبنائے ہرمز کو ایرانی کنٹرول سے آزاد کروانے کے لیے امریکی اور خلیجی ممالک کے بحرین اجلاس تک۔ اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ٹائٹ زاہد محمود صاحب نے اور جنرل ٹائٹ غلام مصطفیٰ صاحب نے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا۔ غلام مصطفیٰ صاحب، تہران میں انتظامات پر اگر نظر دوڑائیں تو شہید سپریم لیڈر خامنہ ای صاحب کی نماز جنازہ اور تدفین کی تقریبات جو ہیں محض مذہبی تقریب نہیں لگتی، بلکہ ایران کی سیاسی اور عسکری طاقت کا مظاہرہ لگتا ہے۔ کیا اسے طاقت کے اظہار اور جرأت مندی کے شعوری اظہار کے طور پر دیکھیں یا نارمل ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ ایران نے چونکہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے اور ریجنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ایران نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے، اور اس کا اعتراف ساری دنیا کر رہی ہے اس وقت۔ میں دیکھ رہا تھا سعودی ڈیلیگیشن جو آیا ہوا تھا، بڑے سینئر لوگ اس میں موجود تھے۔ پاکستانی ڈیلیگیشن دیکھیے کتنا ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے، پاکستان سے گیا ہوا تھا، اور ان ملکوں سے۔ یہ باقاعدہ ایران نے 2 چیزیں ظاہر کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اپنے سپریم لیڈر کے ساتھ جو ان کی عقیدت ہے، جس طریقے سے وہ ان کو وہ رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر ہمارے ایک لیڈر کو شہید کر دیا، دوسرے کو شہید کر دیا، تو ایران اس وقت اس پوزیشن میں ہے، اس کے باوجود اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ بالکل، اور نہ صرف وہ جنگی محاذ پر بلکہ ہر محاذ پر اپنی جدوجہد جاری رکھے گا۔ اور یہ وہ موقع ہے جب ایران نے اپنے آپ کو دکھایا ہے، اس سب کے باوجود کہ اتنے شدید بمباری برداشت کی، بہت زیادہ شہادتیں ہوئی، نقصان بہت ہوا، اس کے باوجود اتنے بڑی لیول پر یہ آرگنائز کر دینا اور پھر اس کو اس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرنا، واقعی ایران کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ایران نے اس خطے میں نہیں بلکہ اس ریجن میں اور اس سے بیونڈ بھی، میرے خیال سے بیونڈ زیادہ امپیکٹ ایران نے کریٹ کیا ہے۔ جی، تو بڑا ظاہر ہے اس بات پہ کہ پاکستان کے ڈیلیگیشن کی موجودگی اس لیول پر موجودگی بہت کچھ ظاہر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا زاہد صاحب، 2 کروڑ زائرین کی آمد کا دعویٰ، 100 ملکوں کے وفود اور کئی درجن سربراہان کی شرکت کا مطلب تو یہ ہوگا کہ امریکہ جنگ کے باوجود ایران کو عالمی تنہائی میں مبتلا کرنے میں ناکام رہا ہے، اور ایران یہ دکھانا بھی چاہتا ہے۔ جی، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ جی، اور جنرل مصطفیٰ صاحب کو بھی میرا سلام۔ دیکھیے، آف کورس تنہائی تو تب ہوتی کہ اگر وہ اپنے پولیٹیکل ڈپلومیٹک آبجیکٹیوز
اچیو کر پاتے یا کوئی رجیم چینج ہو جاتی. آئی تھنک امیریکنز ہیو بین سرپرائزڈ. مس کیلکولیشن اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہوئی ہے. اور آف کورس ایران کا ملٹی فولڈ ہے جی ان رسومات کو ایک اسٹریٹجک لیول پہ کنڈکٹ کرنے کا. ایک تو آف کورس انٹرنیشنل آڈینس کو وہ بتا رہے ہیں کہ ایرانینز ایز اے نیشن اپنے لیڈرشپ کے جو کیپیٹیشن ہوئی ہے اور جو بچوں کی خاص طور پہ جو اسکول کے بچے ہیں ان کی جو کیپیٹیشن ہوئی ہے دے آر ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. اور بار بار ہم نے ان کے جو ٹویٹس بھی دیکھے انکلوڈنگ اراکچی صاحب, وہ جب عراق بھی گئے تو اس جگہ پہ گئے جہاں پہ جنرل ان کے قاسم جو تھے وہ مارے شہید کیے گئے تھے. جی جی جی. تو اور انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ ہم ان شہادتوں کو نہ بھولیں گے اور نہ معاف کریں گے. بالکل. تو دیٹ واز دی ایک اسٹریٹجک جو انہوں نے ایک لیول سیٹ کیا ہے اس اپنی اپروچ کا یا پالیسی کا یا وار پالیسی کا, وہ نہ بھولنے کا اور نہ معاف کرنے کا ایک لائن انہوں نے کھینچی ہے کہ یہ وہ لائن ہے. آف کورس اینڈ سیکنڈلی وہ ایک تو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پورا ایران اور پوری جو ہمارا سسٹم ہے وہ انٹیکٹ ہے, سوورینٹی انٹیکٹ ہے, اور ہم اب یہ شو کیس کر رہے ہیں اور اپنا جو لیڈر کا غم ہے اس کو ہم سیلیبریٹ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جی شہادت, ان کو کہا گیا تھا کہ بنکر میں چلے جائے بٹ ہی ڈکلائن, اور انہوں نے شہادت کو پریفر کیا اوور اینی ادر تھنگ. سیکنڈلی اپنے جو ڈومیسٹک آڈینس ہے, دیکھیں ایران کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر تھی. There were many people who were on the road, those who were not happy with this ideological leadership کہہ لیں یا جو سسٹم آف گورننس تھا, پاورٹی کی وجہ سے, سوشو اکنامک ڈیپریویشن کی وجہ سے. اس کے بعد جنگ ہوتی ہے اور پوری قوم ایک لیڈر کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے جنگ ایگزیکیوٹ کی. اور اب اس کے بعد وہ یہ شوق ان لوگوں کو بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی واپس لا رہے ہیں فولڈ میں کہ ایز اے نیشن ہم آگے اسٹیئر کرنا چاہتے ہیں, اور یہ لیڈرشپ بھی شو کیسنگ کر رہی ہے اپنی تاکہ تمام قوم اس کے پیچھے اکٹھی ہو جائے. تو اٹس اے ہیوج اسٹریٹجک, اور پاکستان کی جو پارٹیسپیشن ہے آئی تھنک اس سے بڑی پارٹیسپیشن نہیں ہو سکتی, وچ از اے کلیئر انڈیکیشن کہ جو ریسیٹ ہے اس میں پاکستان ایران کے ساتھ بہت اچھے روابط سوشو اکنامک پولیٹیکل ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری آف کورس لے کر آگے چلنا چاہتا ہے فار دا لارجر اسٹیبلٹی آف دا ریجن, ناٹ اگینسٹ اینی ون. بالکل. اچھا غلام مصطفیٰ صاحب, جس طرح اسرائیل کی جانب سے بیان آیا کہ ضرورت پڑی تو اسرائیل ایران پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے, اور ایران کی لیڈرشپ نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی تک جو اسکول کے بچوں کی شہادت یا ان کے لیڈر کی شہادت کا بدلہ نہیں لیا گیا, وقت آنے پر وہ بدلہ لیا جائے گا. تو ہم یہ سمجھیں کہ ایران امریکہ جنگ بندی ہو گئی لیکن ایران اسرائیل جنگ بندی ابھی نہیں ہوئی. دیکھیے یہ ہماری سوچ میں یہ ہو سکتا ہے, لیکن جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہیں, اور وہ اس جو کانفلکٹ ہے اس کو وہ الائیو رکھنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ایران جس طریقے سے اس خطے میں اور بیونڈ اس ریجن اپنی ایک منوا رہا ہے ایک حیثیت, وہ ان کے گلے پڑتی جا رہی ہے ان کو. بالکل. اب دیکھیں نا مڈل ایسٹ میں زیادہ تر جو ملک ہیں وہ ایران کی طرف آپ کو جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور میں آج بھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ سعودی عربیہ نے جب انہوں نے بلاکیڈ لگا کے ان کی کوشش تھی کہ کسی کسی ملیٹریلی اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولا جائے, تو سعودی عربیہ نے اپنی بیسز کا استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا اس سے. تو ایز اے ہول دیکھا جائے تو یہ جو ایز اے کانفلکٹ یہ جاری رہیں گی. سیز فائر ہو جائے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پر اعتبار کرنا, اور ایران میں خیر سب سے زیادہ یہ ہو چکا ہے پاکستان کے بعد, تو یہ بھی ایک بڑی واضح چیز ہے. اور اسرائیل کی جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں ان کے, وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں, ان کو باقاعدہ سپورٹ مل رہی ہے. دیکھیے میرے خیال جب سے اسرائیل بنا ہے اور آج تک میرے خیال اوور 130 بلین ڈالرز کی دوسرے ملٹری ایڈ ان کو ملی ہے. اگر آج امریکہ اپنا ہاتھ روک لے تو اسرائیل تو دھڑام سے نیچے گر جائے گا. اس کے پاس اپنے تو ذرائع وہ نہیں ہے جس سے وہ اتنی بڑی جنگ لڑنے کے قابل ہو, ہتھیار لے سکے, بنا سکے. اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں, اسرائیل بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی امریکہ پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کو بڑھائیں, کیونکہ امریکہ کے اندر سے اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پر جو کچھ ہم نے خرچ کیا وہ ہمارے خلاف جا رہا ہے اس وقت. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کانفلکٹ تو جاری رہے کسی حد تک. اور دوسرا جو جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے,
اس کو بھی یہ دکھ ہے اس بات کا کہ جو وہ کچھ حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ حاصل تو نہیں کر پایا ہے، جی بلکہ الٹا اس کو کافی کچھ دینا پڑ رہا ہے. اگر آپ وہ 14 پوائنٹس پہ دیکھ رہے ہیں اس کے جن کی بات چیت ہو رہی ہے. اور ایران، یہ کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا کسی ملک نے امریکہ سے بات چیت ہو اور حکومت کا اس کو چھوٹ کے چلے جائیں. ایران شاید میرا خیال ہے پہلا ملک ہے ریسنٹ ہسٹری میں بالکل جس نے کہا کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے جب تک آپ ہماری یہ بات نہیں مانیں. تو یہ کتنی چھوٹی سی چیز نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پر، انٹرنیشنل پاور گیم میں سب کچھ اب دیکھ رہے ہیں اس میں. تو اسرائیل سے توقع تو ہمیں یہ رہے گی کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا. لبنان سے وہ پیچھے ہٹنے سے انکار ہو رہا ہے، کر رہا ہے وہ. اور یہ ایران کے لیے یہ منظور نہیں ہے، کیونکہ ایران نے جب کہا تھا کہ ایکسس آف ریزسٹنس اس کی بھی ہم حفاظت اسی طرح کریں گے جیسے ہم ایران کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کے لیے حزب اللہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ کرٹیکل بھی ہے حزب اللہ کا جو رول ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جھڑپ کسی نہ کسی اسٹیج پر آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور جو اسرائیل نے جو شروع کیا ہے لیڈرشپ کے پیچھے جا کر، وہ ایک ایسی گیم ہے جو انٹرنیشنل لیول پر نہیں کھیلی جاتی. بالکل. دوسری جنگ عظیم میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو لیڈرشپ کو کسی نے اٹیک نہیں کیا. اب یہ جو اسرائیل نے کر دیا ہے اس کا خمیازہ تو بھگتے گا وہ کسی نہ کسی اسٹیج پر. اور کس طریقے سے ہوگا یہ میں نہیں جانتا، لیکن جو ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کا، جس طرح ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان پر نشانہ بنانے کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. مطلب ایک روایت انہوں نے ڈال دی ہے امریکہ اور اسرائیل نے، اور یقیناً یہ چیز ان تک آئے گی. تو جنرل زاہد صاحب، جس طرح کے رویے کی ابھی جنرل غلام مصطفیٰ بات کر رہے ہیں، کچھ ماہرین ایران کے اس رویے کو ریجڈ قرار دے رہے ہیں کہ ایران زیادہ سخت رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے ایران کو ایسے معاملات میں، جبکہ اس کا فائدہ زیادہ ہو رہا ہے. جو شرطیں ہیں وہ ایران کی زیادہ مانی جا رہی ہیں اگر دیکھا جائے تو، اور اس چیز پہ اسرائیل بھی ناراض ہے. تو ایران کو تھوڑا نرمی کا رویہ اپنانا چاہیے. کیا واقعی ایسا ایران زیادہ سخت رویہ دکھا رہا ہے؟ عائشہ، اس میں دو چیزیں ہیں جی. ایک تو ایران کا جو نیگوسیشن سٹائلز ہیں یا جو بات چیت ہے وہ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کیا اپروچ اپناتے ہیں جی. سو دیئر اپروچ از لٹل ڈفرنٹ فرام نارمل ایک جو ڈپلومیٹک اپروچ ہوتی ہے کسی بھی ایک اسٹیٹ کی. سیکنڈلی وہ 47 ایئرس کے ایک اینیمیٹی سے نکل رہے ہیں. 79 میں جب آیا یہاں پہ یہ آئیڈیولوجیکل فورسز ٹک اوور ایران، اس کے امیجیٹلی عراق وار ان کے سر پر تھوپ دی گئی جی. پھر سینکشنز، پھر وارز، اور بار بار اٹیک کرنا، پھر کیپیٹیشن، پھر ان کے بے شک نان سٹیٹ ایکٹرز ہوں لیکن اون تو ایران نے کیا ان کو، ان کی کلنگ، جنرل قاسم سلیمانی، پھر علی خامنائی صاحب کی شہادت، اور جیسے ابھی جنرل مصطفیٰ صاحب فرما رہے تھے جو بچوں کی شہادت ہے، دیٹ امپیکٹڈ. آئی تھنک ایک اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر ایران سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی سوورینٹی کو اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو مینٹین کر لیا، اور اب ایسکیلیشن کی طرف واپس جانا یا ملٹری اپروچ جو ہے وہ بڑی چیلنجنگ ہو جائے گی. اور دے ہیو امپرووڈ دیئر ریلیشنشپ ان ریجن آلسو اے لٹل بٹ. آلدو کہ پاکستان کا میجر رول ہے یہ جو ریسٹرینٹ شو کیا گیا ہے قطر کی طرف سے، کویت کی طرف سے، سعودی عربیہ کی طرف سے خاص طور پہ، اس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آئی تھنک فیلڈ مارشل اینڈ پرائم منسٹر ان کو بڑا ہاتھ ہے، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل کا، کہ انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے فیوچر پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے. تو ان کا وہ اس ماحول میں یہ وہ نیگوسیشن، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ لاسٹ چانس ہے ہمارے پاس. یہ جو ابھی ہرمز کو آپ لے لیں، 15-20 سال پہلے سے یہ ان کے پلانز کے اندر تو تھا کہ یہ ہمارے پاس چوک پوائنٹ ہے، ہم اس کو یوز کریں گے. اسرائیل تو اٹیک کر رہا تھا، غازہ پہ بھی کر رہا تھا، حماس کی بھی کیپیٹیشن ہوئی، حزب اللہ کی بھی ہوئی، لیبنان کے اوپر بھی کاروائیاں ہوئی. وہ they could have done it earlier but there was a strategic thought. کچھ لوگوں کی ایسی تھنکنگ تھی ایران کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہرمز کو بند کریں گے تو ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے گی. اسی طرح نیوکلیئر کے اوپر بھی ایک ایسی تھاٹ تھی کہ اگر ہم اس کو پرسو زیادہ کریں گے تو جنگ مسلط ہوگی، ہمیں نقصان ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال تھا، ناٹ دا ریئل ہارڈ لائنرز. تو اب تو جنگ ہو گئی، اب اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں نا اس کی تو اپلیکیشن ہو گئی، اس کے بعد کی یہ نئی ایک اسٹریٹجک انوائرمنٹ آئی ہے. تو ایران اس کو ذہن میں رکھ کر یہ ڈائلاگ کر رہا ہے. اسے بھی پتا ہے کہ میکسیمم بینیفٹ جو میں نے ایکریو کر رہا ہے وہ مجھے اس میں سے حاصل کر لینا چاہیے. ہاؤ اسٹریٹجی میں جنرل مصطفیٰ صاحب بہتر اس پہ بات کر سکیں گے. ایک وقت ہوتا ہے ایگزٹ لینے کا، تو اگر آپ وہ ٹائم مس کر جائیں اور ایک خدا نہ خواستہ ایک ایسکلیشن میں چلا جاتا ہے، یا کوئی ایک اور ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے بائی امریکہ اور بائی دا اسپوائلر اسرائیل، جس کا ہمیں سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے. لیٹس سے کہ کل کوئی جہاز
सिंक कर जाता है, कोई माइंड हो जाती है कोई चीज, एनीथिंग कैन हैपन, और एस्केलेशन पे दोबारा चले जाते हैं, तो फिर उस एस्केलेशन के रिजल्ट के बाद वी विल बी, और ईरान भी एक नई स्ट्रेटेजिक सिचुएशन पे पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर उसको वहां से डायलॉग करना पड़ेगा। तो आई थिंक मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि दे आर हैविंग अ लॉट। अगर $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन के मिल रहे हैं, $100 उनको इन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट $100 उनको मिल रहे हैं, इसके $100 बिलियन अप फ्रंट फ्रोजन एसेट्स हैं, फिर अगर तेल की तरसील हो जाती है तो अराउंड $1 बिलियन अ वीक ये उसमें से कमा सकते हैं। तो आई थिंक क्योंकि हुर्मस के ऊपर बहुत रेजिस्टेंस आएगी, इट इज नॉट ओनली अमेरिकन रेजिस्टेंस, इसको बाकी भी रीजनल कंट्रीज भी कभी अलाउ नहीं करेंगी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अलाउ नहीं करेगी, वरना इंटरनेशनल वाटर्स का फिर कहीं भी कोई भी ये इसका प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा विच विल बी अनएक्सेप्टेबल इवन टू द कंट्रीज जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ईरान के लाइक चाइना। तो आई थिंक उनको अब एक अच्छा टाइम देकर इसमें से, लेकिन असल चीज इशू ये है कि मिसट्रस्ट है, दे आर नॉट ट्रस्टिंग अमेरिकन कि ये इसको पूरा करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा जनरल मुस्तफ़ा साहब, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? जो जनरल जाहिद साहब बात कर रहे थे, एक तो वाकई बात ये दुरुस्त वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला एक तो मिसट्रस्ट वाली बात है, और दूसरा हुर्मज, इस पूरी जंग का जो नुक्ता है, मेन जंग की वजह वो हुर्मज ही है। तो ईरान के पास ये अच्छा वक्त है एग्जिट करने के लिए? देखिए, मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ये है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जहाँ तक हुर्मुज़ का ताल्लुक है ये स्टिकिंग पॉइंट नहीं है। अच्छा, हुर्मुज़ को ईरान इस्तेमाल कर रहा है टू गेट मैक्सिमम, उनको है कि सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, इनके लिए भी हुर्मुज़ इम्पोर्टेंट है और बाकी दुनिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हुर्मुज़ मेरा ख्याल है स्टिकिंग पॉइंट नहीं। हुर्मुज़ पे उन्होंने पहले भी और अब भी मेरा ख्याल है जब दोबारा नेगोशिएशन शुरू होती हैं तो हुर्मुज़ पे मान जाएंगे। बेसिकली जिस तरह जाहिद ने कहा, मैं एग्री करता हूँ कि जो मिसट्रस्ट है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ कह रहा हूँ कि अमेरिका पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो ईरान ने तो बाकायदा उसको भुगता है, पाकिस्तान ने भुगता है, ईरान ने भी भुगता है उसको, उस मिसट्रस्ट को दूर करने के लिए। फिर देखिए ईरान इसमें अकेला नेगोशिएशन तो सामने आपको ईरान नजर आ रहा है जी। लेकिन ईरान के पीछे और बहुत सी कुव्वतें हैं जो सरगर्म अमल है। इसमें रूस है, चीन है, इसके ऐसे लोग हैं, वो भी एक खास नुक्ता नजर के तहत जो नेगोशिएशन बातचीत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे उम्मीद ये है कि ये बातचीत किसी स्टेज पर कामयाब जरूर हो जाएगी। मसला ये है कि उसके बाद क्या होगा। ईरान तो मान जाएगा और ईरान को मान लेना चाहिए भी, काफी सारी चीजें मान लेनी चाहिए, ईरान के फायदे में है। लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल और इसके बाद जो मगरबी दुनिया के साथ जो बाकी लोग जो अभी तक शामिल नहीं हुए, क्या वो इस चीज को तस्लीम कर लेंगे कि जो ताकत का तवाज़न है, इसके बाद ईरान अगर बातचीत मान भी जाए तो ताकत का तवाज़न टोटली ग्लोबल साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ईरान मान जाएगा, मुआहिदा हो जाएगा। कब होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो एक और बहस है और वो मेरा ख्याल है इस वक्त उसका वक्त नहीं है। तो जनरल जाहिद साहब, फिर क्या हुर्मस के मामले पर कोई हम ये कहें कि सिक्योरिटी के नाम पर उसकी कोई नया बैनुल अक़वामी जो इंतज़ाम है वो कायम किया जाएगा, और क्या ईरान उसको मान लेगा? हालांकि ओमान भी अब तो ईरान के साथ कई मामलात में है, तो क्या ये ममालिक मान लेंगे उस नए निज़ाम को? देखिए, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ईरान के अंदर से, फॉरेन मिनिस्टर को भी उस नाम ने कहते हुए सुना, और 3-4 फोरम्स पे वो ये कह चुके हैं कि रीजनल कंट्रीज को एक आर्किटेक्चर में जाना चाहिए, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में। लेकिन ईरान फिर चाहता है कि उसमें अमेरिका का कोई रोल ना हो। अमेरिका ने भी जो सेंटकॉम की मीटिंग की है वो बहरीन में की है जी, यहाँ पर ही की है, इसी रीजन के अंदर, और उन्होंने जो बाकी डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं उन कंट्री से भी लोगों को यहाँ पे बुला के, वो क्लियर इंडिकेशन है कि सेंटकॉम इतनी आसानी से और कभी भी नहीं जाएगा। उनकी डिफरेंट 750 to 800 के करीब डिप्लॉयमेंट्स हैं जी डिफरेंट लोकेशंस पे वर्ल्ड में, उनकी अपनी रीजनल कमांड्स हैं, और सेंटकॉम जो है वो तो सबसे ज्यादा वॉर में रही है, तो वो कभी भी इस रीजन को खाली ऐसे नहीं करेंगे। आई थिंक एक अगर इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, सोशल आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल आर्किटेक्चर इस्टेब्लिश होता है, पहले तो बात यह कि हम ईरान और अमेरिका के मिसट्रस्ट की बात कर रहे हैं, उनके यहाँ पर भी बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है। जो गल्फ कंट्रीज है वो अपैरेंटली अभी उनकी जो डायनामिक्स है इस वक्त ड्यूरिंग द वॉर वो डिफरेंट अप्रोच है, डिप्लोमेटिक भी, पॉलिटिकल अप्रोच भी। यूएई को हमने स्टांसेस चेंज करते हुए देखा, कतर ने और खैर सऊदिया, कुवैत, दे प्लेड वेरी वेल, वो अच्छा तरीके से उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी। लेकिन पोस्ट वॉर
اس ریجنل کی انوائرمنٹ، ریجن کی بھی انوائرمنٹ تھوڑی سی چینج ہوگی. ایران کے بارے میں اور ایران کے ان کے بارے میں بھی ایک مسٹرسٹ ابھی تک موجود ہے. تو جب تک کچھ سی بی ایمز نہیں ہوتی میں امیڈیٹلی کوئی سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں چینج نہیں دیکھ رہا. اٹ ول کنٹینیو لائک دس. لیکن اگر ایران اپنا ریویو کرتا ہے اپروچ ٹوورڈ دی جی سی سی کنٹریز، اور جی سی سی کنٹریز جو ہے وہ اپنا ریویو کرتی ہیں ٹوورڈز ایران، اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز اگر وہ لیتے ہیں. ابھی دیکھیں نا عراق کے لیے ایک الگ پورا دن رکھا گیا عراق کے زائرین کے لیے. یہ جو سیرمنی ہو رہی ہے، جو رسومات ہو رہی ہیں، تو اور یہی گلہ بھی ہے جی سی سی کنٹریز کو کہ عراق سے سرزمین سے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. تو آئی تھنک lot has to be gained in terms of the confidence اور in terms of the trust. تو وہ پوسٹ وار ابھی سیناریو دیکھیں گے کہ وہ کس طرف ڈیولپ ہوتا ہے. بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. امیڈیٹلی مجھے ریسیٹ میں کوئی بگ چینجز نظر نہیں آتی، البتہ ریسیٹ ضرور ہو. اچھا جنرل مصطفیٰ صاحب، پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جو تہران جا رہے ہیں تعزیتی سفارتکاری، اس کو آپ صرف سمجھیں گے یا ہم یہ کہیں پاکستان کی جو بدلتی ہوئی علاقائی پوزیشن ہے اس کو ہم اس لحاظ میں دیکھیں؟ دیکھیے، پاکستان کا رول اس سارے ہنگامے میں کرٹیکل ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے. جب امیڈیٹلی جس طرح پہلے بات ہوئی تھی عراق سے حملہ کروایا گیا، تو اس وقت بھی پاکستان بہت پریشر تھا، کیونکہ اس وقت عراق کے ساتھ سب لوگ کھڑے تھے سوائے پاکستان کے. پاکستان نے اس وقت بھی اسٹیڈ فاسٹلی انکار کر دیا تھا کسی اس کا حصہ بننے سے، بلکہ پاکستان نے باقاعدہ ایران اور عراق کے درمیان بات چیت میں بڑا رول پلے کیا تھا. پچھلے سال جب آپ نے دیکھا اسرائیل نے اٹیک کیا، پھر امریکہ نے کیا، تو اس کے بعد بھی جو ایران کے صدر تھے پاکستان تشریف لائے شکریہ ادا کرنے کے لیے. ان کی پارلیمنٹ میں اگر شکریہ کی قرارداد پیش ہوئی تو صرف پاکستان کے لیے ہوئی. تو پاکستان کا رول تو کرٹیکل ہے، اور ایران کو بڑی دیر بعد یہ بات سمجھ آئی ہے. کیونکہ دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ، ایران سے پاکستان کو مسئلے بنتے رہے ہیں، بالکل، اور کافی سیریس مسئلے بنتے رہے ہیں. اس کے باوجود پاکستان نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور آج اس کا پھل آپ یہ دیکھ رہے ہیں. ایران آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح بھی زاہد بھی کہہ رہے تھے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر سعودی عربیہ اور قطر کو کویت کو ریئیکٹ کرنے سے روک رہا ہے تو پاکستان روک رہا ہے. اور پاکستان کی یہ حکمت عملی بڑی اچھی اور بڑی مثبت رہی ہے، کیونکہ اب سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ جی سی سی کنٹریز کو مل کر ایران کو ساتھ شامل کر میں نئی جو علاقائی سسٹم ہے سوچ کا، اس کو میں بدلنا ہوگا. اور ایران، مجھے جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے، ذاتی سوچ ہے میری، وہ اپنی سوچ اور اپنی اپروچ کو تبدیل کرنے پہ آمادہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ ایران نے بھی دیکھ لیا کہ جب تک اس ریجن کی کنٹریز اگر ساتھ نہ ہوتی، اور اگر سعودی عربیہ اور کویت وغیرہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے، تو پھر ایران کے لیے مسائل بہت زیادہ بڑھ جانے تھے. بالکل بالکل. اچھا، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے رول کے حوالے سے اور ایران کے ساتھ جو تعلقات میں تبدیلی آئی ہے، یہ چیز سب کو پتہ ہے کہ ایران کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمیشہ زیادہ اچھے رہے اس ریجن میں پاکستان کے نسبت. اب جب کہ پاکستان کا کردار ایران بھی تسلیم کر رہا ہے، تو جو ایران کی وہ لیڈرشپ جو کہ گزشتہ لیڈرشپ کے ساتھ کام کرتی رہی ہے، کیا وہ پاکستان کے اس رول کو اتنی آسانی سے ایکسیپٹ کر لے؟ جنرل صاحب آپ سے غلام مصطفیٰ صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. ڈیفینیٹلی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، پاکستان اگر پیچھے ہٹ جائے تو گلف کنٹری پیچھے ہٹ جائے گی، ایران پھر تنہا ہو جائے گا. اور یہ مت بھولیے کہ پاکستان کے بیچ میں آنے کی ایک بہت بڑی جو کیا کہتا ہوں، خیر مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، باہر میں کر دیتا ہوں، کہ چین پاکستان کی وجہ سے، اپنے انٹرسٹ تو اس کے ہیں ہی ہیں، پاکستان کی وجہ سے چین بھی بہت تیزی سے ایران کے ساتھ کلوز ہوتا جا رہا ہے. جی بالکل. اور روس بھی دیکھیے آپ، کیونکہ وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی سوچ تھی سارے جنگ کے بارے میں جو اس سے پہلے جو تھی، وہ اس کو تسلیم کر چکے ہوئے ہیں. ایران اگر یہ تسلیم نہ کرتا تو پاکستان کو اتنا بڑا اعزاز نہ دیتا کہ صرف پاکستان ہی سے وہ درخواست کرتا کہ آپ بیچ میں آئیے بات کرانے کے لیے، صلح صفائی کرانے کے لیے. تو بڑا واضح ہے کہ جو ایرانی لیڈرشپ جو ہے، یہ کرنٹ لیڈرشپ ہے، یہ جو بدلتی ہوئی حقائق ہیں اس دنیا میں، اس خطے میں خاص طور پر، وہ تسلیم کر چکے ہوئے ہیں. وہ تسلیم کر چکے ہوئے ہیں
पाकिस्तान एक ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ताकत अल्लाह ताला के फजल करम से दुनिया मान रही है इस वक्त। तो ईरान को कोई पाकिस्तान के तो कोई मसाइल नहीं है ईरान के साथ। पाकिस्तान ने तो कोई ईरान के किसी हिस्से पे कब्जा करने की बात कभी नहीं की, बिल्कुल ना ही पाकिस्तान के अज़ाइम है कि ईरान से तेल चोरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमारी आपस में तिजारत है, उनके सदर खुद कह चुके हैं, और मैं अभी एक एस्टिमेट पढ़ रहा था, अगर दोनों ममालिक आपस में ताल्लुकात जिस तरीके से बढ़े हुए हैं और इनको इक़्तिसादियत उसमें तब्दील कर दिया जाए, तो ये कम से कम $50 बिलियन का वो ट्रेड जो है वो विदिन 6 मंथ सारा कुछ हो सकता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ईरान इस बात को समझ चुका हुआ है। ईरान इस बात को भी समझ चुका हुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक जो डिफेंस पैक्ट है वो ईरान के खिलाफ नहीं है, वो बल्कि इन वे ईरान की हिफाजत करने के लिए काम आया है इस वक्त। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जनरल जाहिद साहब, आप दोनों के वक्त का। एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता दिनों टिकटॉकर अली हैदराबादी ने ऑन कैमरा अपनी अहलिया को तलाक दी, मुग़लिज़ात बकी और शदीद गुस्से का इजहार किया। बाद में रिकॉर्ड शुदा यही फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसी तरह पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक और टिकटॉकर सुल्तान विर्क ने ख़तरनाक स्टंट दिखाकर वायरल होने के शौक में दरियाए कुनहार की शोरीदा लहरों पर अपनी लग्जरी गाड़ी डाल दी। कीमती गाड़ी बेकाबू हो गई तो टिकटॉकर और उनके साथियों को लेने के देने पड़ गए। हंगामी इमदादी कारकुन बमुश्किल उन्हें बचाने में कामयाब हुए। नाज़रीन, हम देखें तो ये सिर्फ 2 अलग अलग वाक़यात नहीं बल्कि एक रुझान है। एक रुझान हम कहें कि ज़हनी रुझान है, साइकोलॉजिकल रुझान है, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्लाउड कल्चर कहें या वायरल होने की दौड़। सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल करने के लिए अब ज़ाती और अज़दवाजी मामलात को भी बीच बाजार लाया जाएगा? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इजहार राय की आज़ादी से ज़्यादा किसी भी तरीके से वायरल होने, तवज्जो हासिल करने और डॉलर कमाने का ज़रिया है? इस पर हमें ज्वाइन किया है इस पर बात करने के लिए लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच सैयद एजाज बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपके वक्त का हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नबीला सदफ़ ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके भी वक्त का। एजाज साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। पहले कहते थे कि इंसान सुकून के लिए किसी ऐसी जगह पे जाना पसंद करता है जहाँ शोर शराबा ना हो और जहाँ पर कोई ज़्यादा दिखावा ना हो, लेकिन अब कल्चर चेंज हो गया है। अब हमारे नौजवान जो हैं वो सोशल मीडिया की भीड़ में गुम होना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी इस मौजू पर गुफ्तगू करने की। मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूं कि ख़बर की डेफिनेशन को जब हम समझेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि कोई भी चीज़ जब गैर मामूली नौइयत की होती है वो अपनी तवज्जो ले लेती है। नफ्सियात भी यही कहती है। अब जो आपने कुन्हार के हवाले से बात की या वो जो उसने उसके ऊपर तलाक देने के हवाले से आपने बात की, तो वो दोनों गैर मामूली नौइयत के वाक़यात हैं। अब जब गैर मामूली नौइयत के वाक़यात होंगे तो वो ज़ाहिर ख़बर की ज़ीनत बनेंगे कहीं ना कहीं, बल्कि वो ख़बर की डेफिनेशन के ऊपर पूरे उतर रहे और उसमें अगर कोई दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं तो वो गैर मामूली फ़ेल नहीं है, वो होता है, वो आपको और हमें पता है कि लोग उसमें दिलचस्पी लेते हैं। और नफ्सियात के मुतालिक मैंने एक जगह एक चीज़ पढ़ी और देखी थी कि हर शख्स को एक दिन के अंदर 80,000 के करीब 60,000 के करीब ख्यालात उसे विजिट करते हैं। अच्छा। 24 घंटे के अंदर, और उन 60,000 में से कहते 80% नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब कि हमें तो सारा दिन उन्हीं से जूझना होता है, नेगेटिव ख्यालात के साथ, और हम आगे बढ़ते चलते चले जाते हैं। तो जिम्मेदार तो एक कहीं ना कहीं हम लोग ही होते हैं, और जिम्मेदार होने का उसका तकाजा ये कि आज हम बैठे इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम आगही का सबब बने, चूंकि मीडिया के लोगों का ये किरदार होता है कि वो आगही का सबब बने। अब जिन बच्चों के मुतालिक हमने कहा कि एक साहब ने खड़े होकर तलाक दे दी, अब उससे ज़ाहिर जो इन्फ्लुएंस की तरफ जा रहे हैं, जो लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं, अब इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि सारे खड़े होकर तलाक देना शुरू कर देंगे। अब तलाक के उस मौजू को ज़ेर बहस जब हम बनाने जाएंगे तो हमने किस चीज़ पे गुफ्तगू करनी है? हमने उसके मुस्बत पहलू पे करनी है गुफ्तगू कि साहब ये अच्छा अमल नहीं था, आपने तलाक देनी है। हमेशा जब तलाक के लिए गवाहान की ज़रूरत होती है कि सबके सामने हो, तो अगर उस शख्स ने तलाक मीडिया के ऊपर आकर या रिकॉर्डिंग के ऊपर आकर दे दी तो मेरे ख्याल में इसको इतना ज़्यादा मौजूद बहस तो होना नहीं चाहिए था, जो मेरी ज़ाती राय है। चूँकि तलाक तो किसी के सामने भी दी जा सकती है, लेकिन चूँकि वो वायरल हुआ, चूँकि वो एक ज़बान ज़दे आम हो गया, वो हर एक तक पहुँचता चला गया। अगर वो उसकी रिकॉर्डिंग का बुनियादी मकसद सिर्फ इस हद तक था कि मैं रिकॉर्ड करके बतौर सबूत रखना चाहता हूँ कि मैंने इसको तलाक दे दी है, और अगर वो लाइव हो के उसने तलाक दी है, मुझे इसका चूँकि इल्म नहीं है कि उसने लाइव जाके तलाक दिया या रिकॉर्ड करके तलाक दी है, अगर उसने रिकॉर्डेड तलाक दी है तो मैं आपको बताऊं, चूँकि मेरे रिलेशनशिप से ताल्लुक़ है, बहुत सी ख़ातिन ऐसा कहती नज़र आती हैं कि ये तो मुझे कई दफ़ा तलाक दे चुका है,
اچھا وہ کہتے وہ تو مجھے کئی دفعہ مجھے اس معاملے میں بات ہمارے درمیان ختم ہو چکی ہے, ہمارے تو تعلق ہی وہ نہیں رہا, لیکن ثبوت نہیں ہوتا اس خاتون کے پاس, یہ ثبوت نہیں ہوتا اس حضرت کے پاس. ہو سکتا ہے کیونکہ میں ادھر تھا نہیں تو ظاہر ہے میں تو ایک قیاس سے کر سکتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس نے ریکارڈ اس مقصد کے لیے کیا, ریکارڈ کیا غالباً اس نے ریکارڈ کیا اور اس کے بعد اس نے سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ سوال سے. تو میں اس کے متعلق دیکھیں ہمیشہ دوسرے پہلو کی طرف ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے, چونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں آگہی کے لیے, ایک بہتر بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اگر ہم بھی اسی ریل میں چڑھ جائیں گے جس میں سب کے سب اس کو ایشو بنا کے اور بس ایشو کے تحت اس کے اوپر کھیلنے, نہیں, ہم بیٹھے اس لیے کہ ہم اصلاح کر سکیں, اور اصلاح صرف اور صرف تبھی ممکن ہے جب بہتی رو والی بات کا دوسرا پہلو ان کے سامنے پیش کیا جائے, جو میں نے آپ کے اس کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے وہ کنہار والے کا, ظاہر ہے اس نے اپنی گاڑی کو نقصان دیا, اسے اپنی گاڑی کو نقصان نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن دیکھیے وہ خبر کیسے بنی ہے. آپ ماشاءاللہ نیوز کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ خبر کس کو کہتے ہیں, کہ کتے انسان کو کاٹ لے تو وہ خبر نہیں ہوتی, اگر انسان کتے کو کاٹ لے تو وہ خبر ہوتی ہے. تو جب خبر کی ڈیفینیشن ایسی ہوگی تو پھر ہر شخص بہتی گنگا سے ہاتھ دھو رہا ہے. چلیں بہتی گنگا میں تو نہیں, دریائے کنہار میں اپنی ویگو ڈالے کو اس نے گرا دیا اور پھر اس کے بعد اپنا نقصان خود ہی اس نے بھگتا ہے. ڈاکٹر صدف, ابھی جیسے کہ اعجاز صاحب بات کر رہے تھے کہ مطلب ہو سکتا ہے اس نے صرف ایک ثبوت کے طور پر ویڈیو رکھی ہو, لیکن سوشل میڈیا پر گزشتہ کچھ سالوں میں جب سے ٹک ٹاک بہت عام ہوا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے رویے میں بہت تبدیلی آئی ہے, کیونکہ جب سے ان ایپس نے لوگوں کو پیسے دینا شروع کیے ہیں تو لوگ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ کو بھی شاید یاد ہوگا گزشتہ کچھ عرصہ پہلے کچھ اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئی تھی, کچھ پاکستانی ٹک ٹاکرز نے پیسوں کی خاطر کچھ ان کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں, اور اب یہ والے معاملات جو سامنے آ رہے ہیں کہ کہیں طلاق کی بات آ رہی ہے, کہیں اپنی گاڑی کی شو آف کے چکر میں یا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم ناردرن ایریاز میں گھومنے پھرنے گئے ہیں اور وہاں کس طرح انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ ذہنی رویہ کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ کہ ایک تو آپ نے انوائٹ کیا. اگر ہم ان مینٹل ہیلتھ کی بات کر لینا اور شخصیت کی بات کر لیں تو ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کا رویہ بناتی ہے, اور آپ کا جو رویہ ہے وہ آپ کی شخصیت کو بنا دیتا ہے. اب ہم نے چوز کون سا پلیٹ فارم کیا ہے, چوز فیم حاصل کرنے کے لیے یا ہم فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کے لیے کہہ سکتے ہیں. جیسے جیسے اس رویے کی طرف آتے گئے ویسے ویسے ہم سائیکلوجیکل ٹرم میں ایک ورڈ ہے گرینڈیاسٹی, جس میں ایک انسان خود پسندی کی طرف آ جاتا ہے اور وہ ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے, جس میں وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب مجھے فرنٹ لائن پہ آنا ہے, میرا جو ایک بیہیویئر ہے وہ سب کی نظر میں آ چکا ہے, تو اب میں کچھ ایسے کانٹینٹ یا کچھ ایسے اسٹنٹس سامنے لے کے آؤں جس کی وجہ سے لوگ انسپائر بھی ہوں. کیونکہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ شخصیت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ ہر انسان جو ہے نا وہ ایک پرومیننٹ اسٹیٹ کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جیسے ہی ہم کمپیریزن میں آ جاتے ہیں, لائکس میں آ جاتے ہیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ جذبات کے چڑھاؤ میں آ جاتے ہیں, اس چیز کو ہم کسی بھی کیٹیگری میں فٹ ان کر سکتے ہیں, تو ان چیزوں کو گو ود دا فلو میں جب یہ لوگ لے کے چلتے ہیں تو اس میں مائنڈ سیٹ یہ چیز نہیں دیکھتا کہ اس کے کانسیکوینسز آگے کیا ہوں گے. اس ٹائم پہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے مائنڈ کی, جیسے ابھی سر نے یہ بھی بات کی کہ بہت ساری سوچیں جو ہے نا آپ کے ایک دن میں 1000 سوچیں ہوتی ہیں, اس میں سے آپ نے چوز بیسیکلی کون سی کرنی ہوتی ہے. تو آن دا اور دیٹ ٹائم وہ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے ایک یوفوریا یعنی خوشی کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ ایک انسان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم اس چیز کو کس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ جو شخصیت ہے یا یہ جو رویہ بن چکا ہے اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ برے ہیں. اب اس پہ آپ دیکھ لیں شارٹ کٹ بھی ہے, یہ پیسہ آپ لے رہے ہیں, فیم بھی آپ کو مل رہا ہے, اس کے علاوہ اگر آپ ذرا سا آپ عادی ہو چکے ہیں اس پہ, ذرا سا آپ بیک سائڈ پہ ہوتے ہیں تو جی آپ کے لائکس بھی کم ہو گئے, پھر آپ کو اس کے یعنی ایموشنل وڈرالس شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آگے کیوں نہیں گئے. تو آبویس ہی بات ہے کہ وہ چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں وہ یہ چاہیں کہ جی ہمارا اپروول ہو جائے, پھر وہ کانسیکوینسز کی طرف دیکھتے نہیں ہیں, یا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کانسیکوینسز کی طرف دیکھے گا نہیں بالکل بھی. اچھا اعجاز صاحب, آپ نے شاید کچھ عرصہ میں فیملی ولاگنگ کافی دیکھی ہوگی, اور ہمارے بہت سے ٹک ٹاکرز یا یوٹیوبرز جو ہیں وہ اپنی فیملی کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں, اپنا گھر دکھاتے ہیں, گاڑی دکھاتے ہیں, پھر وہ یہ دکھاتے ہیں وہ کیسے لوگوں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے, اور وہ کتنا کماتے ہیں ٹک ٹاک یا یوٹیوب کے ذریعے. اب جو یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں اپنی فیملیز کو بیچ میں لا رہے ہیں, ہمارے پاکستان جیسے ملک میں ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت مشکل سے برداشت ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کے پلیٹ فارم سے اتنا کما رہا ہو. کیا یہ مناسب رویہ ہے کہ آپ اپنی کمائی, اپنا پیسہ, اپنا لائف سٹائل لوگوں کو دکھائیں تو ہی ایک آپ کی جو پرسنل سیٹسفیکشن ہے وہ ہوگی, یا پھر وہی بات آ جاتی ہے صرف پیسے کمانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے؟
دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ پیسہ کما رہے ہیں اس چیز سے. باقی جہاں تک تعلق ہے جب بھی آپ کوئی چیز دیکھنے جاتے ہیں ہم اس کے اوپر تب گفتگو کرتے ہیں جب وہ غیر اخلاقی یا غیر شرعی ہو. اگر یہ دونوں کام وہ نہیں کر رہے اور وہ سبب بن رہے ہیں کہ پیسے بھی کما رہے ہیں اور معاملات بھی اپنے درست کر رہے ہیں اور فیملی کا متعلق وہ دکھا رہے ہیں تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی مذائقے والی بات نہیں ہے. لیکن پرابلم عائشہ جی کہاں پر آ رہے؟ پرابلم آ رہے اس حسد کے اوپر کہ وہ لوگ جو ظاہر اس طرح کامیاب ہونا چاہتے ہیں جب وہ ہو نہیں پاتے تو وہ کامنٹس میں جو لکھتے ہیں جا کر وہاں پر میں آپ سے ایک بات عرض کروں. اس وقت ہمیں سب کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ متاثرین کو یہ سمجھنا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. بالکل متاثر کرنے والے کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ تو متاثر کر رہے ہیں. متاثرین کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے کامنٹس کو کس طرح فلٹر کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک ذہنی رویہ شو کرتا ہے. جناب آپ کامنٹس کی بات کریں, بہت خطرناک کامنٹس ہوتے ہیں ایسی پوسٹ کے نیچے, لوگوں کا حسد پوری طرح کھل کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں, ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیں, نفسیات کا یہ قانون ہے کہ جب کبھی بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد احساس پیدا ہوتا ہے. احساس کے فوراً بعد سوچ آتی ہے اور سوچ کی صورت میں واقعہ رہتا ہے, یہ سانحہ کی شکل اختیار کرتا ہے. جی بالکل. تو اس کو ہم یوں دیکھیں کہ جب کبھی بھی واقعہ ہوا اگر میں نے اپنے احساس کو سنبھال لیا تو میری سوچ سنبھل جائے گی. جب میری سوچ سنبھل جائے گی تو واقعہ رہے گا, وہ سانحہ نہیں بنے گا. آج آپ کو اور ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے, میرے خیال میں جتنے لوگ بھی اپنی ویڈیوز لگاتے ہیں وہ اپنے کامنٹس کو, اگر انہیں لگتا ہے مجھے خراب کرتے کامنٹس, انہیں بار بار پڑھیں تاکہ کم از کم وہ اس تکلیف سے نکل کر باہر آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ کامنٹ کو فلٹر کروانے کا ہم نے سوچنا ہے کہ اگر ایک جملہ ایک صاحب نے لکھ دیا, اکثر کیا ہوتا ہے ایک صاحب کہنے لگے بکواس کر رہے ہیں. اچھا جب اس نے لکھ دیا بکواس کر رہا ہے تو جو وہ کر رہا تھا وہ تو کر رہا تھا, سو کر رہا تھا, اس نے بھی تو بکواس ہی کی نیچے آ کر. آپ جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ نے کیسے اس کو بدلنا ہے. میرے ساتھ یہ ہوا کہ 2-4-8 دفعہ جب کامنٹس نیچے نیگیٹو آئے میں نے صرف اتنا ہی نیچے لکھ کر دیا کہ کیا غضب کا طرز گفتار پایا آپ نے. اب جس گھڑی میں نے اشری وہ لکھ کر دیا تو نیچے اس شخص نے, شاید اس کے اندر کہیں ضمیر موجود تھا, اس نے شرمندگی کا اظہار کیا. اور جس گھڑی اس نے شرمندگی کا اظہار کیا اب اس کو لوگ پڑھ گئے جو ان کے اور والے لوگ تھے. تو آپ دیکھیں کہ لوگ کیسے, دیکھیں ہم تماشبین قوم ہیں, I'm sorry to say. ہم جہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں چھڑوانے کے لیے نہیں اکٹھے ہوتے, ویڈیو بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں بھی جب ہم ویڈیو بنانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں تو کیسے ہم انفلوئنسرز کو مورد الزام ٹھہرائیں. بالکل ہم ہر جگہ پر ہم انفلوئنسرز کو تو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, وہ جو انفلوئنس لے رہے ہیں ہم ان کا بھی تو کچھ سوچیں کریں. اور دوسری بات یہ جو ہم جس طرح کے شوز کرتے ہیں, مختلف ادارے کرتے رہتے ہیں, ہمارے حصے میں ہم یہی کر سکتے ہیں. وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے حصے کا کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اصلاح والے پروگرام کے ویوز بہت کم آتے ہیں. اکثر تو ان کے ویوز دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے. اس کے بعد عائشہ جی بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ میں آج بھی بھولا نہیں آداب جوانی, میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. چونکہ جب آپ نصیحت کرنے کے لیے جاتے وہ جوانی میں تو نصیحت پسند ہی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے حصے کی کوشش کرتے رہنا ہے, کجائز کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں ان کی روح میں شامل ہو جائیں اس طرز پر. وہ ہمیں نہیں کرنا. نصیحت سے مجھے یاد آیا, ایک مرتبہ مال میں ایک لڑکی تھی, اس کو کسی خاتون نے کسی بات پر نصیحت کر دی تو اس لڑکی نے وہاں پر شاؤٹ کرنا شروع کر دیا کہ آپ ہوتی کون ہیں مجھے نصیحت کرنے والی, اب تو نصیحت کرنے کا بھی زمانہ نہیں رہا. ڈاکٹر صدف, پہلے شرم, چادر, چار دیواری جیسے الفاظ کا بہت استعمال کیا جاتا تھا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ الفاظ اب ڈکشنری سے نا بالکل ہی متروک ہوتے جا رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں یہ الفاظ, کیونکہ اب وہی بات آ جاتی ہے جو فیملی ولاگنگ اتنی زیادہ کامن ہو چکی ہے کہ اگر آپ پہلے کما رہے تھے پھر آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئی, پھر آپ کے بچے ہیں وہ بھی شامل ہو گئے, آپ کے پیرنٹس ہیں, بہن بھائی ہیں, سب اس میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ سب مل کے آپ کے ساتھ کما رہے ہیں. تو یہ ایزی منی مطلب اتنا آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لیے ایزی منی اس طریقے سے حاصل کرنا, یا محنت کرنے سے ہم لوگ بس نکل چکے ہیں؟ اس میں میں ایک بات کروں گی, جیسے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اندر جو ہے نا ایک تو عدم برداشت کی جو ہے نا وہ کمی آ چکی ہے. یعنی ہم یہ ایکسیپٹ ہی نہیں, یعنی ایکسیپٹنس کی کمی ہے. ہم اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی فلا ہے, یا ہمارے اندر, چلو فلا بھی نہیں ہم کہہ سکتے, ہم غلطی بھی نہیں کہہ سکتے, ہم ایک ایرر کہہ سکتے ہیں. ایرر ہم کہتے ہیں نا جس میں ہم امپروومنٹ کے چانسز ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اپنے اندر کے اس ایرر کو بہتر کرنے کے لیے یا انسانیت کے اندر تبدیلی کا جو رجحان ہوتا ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہوا ہے یا بند کر دیا ہوا ہے, اور ہم خود سے باہر آ گئے ہیں. ہم جذبات سے بھی باہر آ گئے ہیں, ہم جو ہے سوچ سے بھی باہر آ گئے ہیں. پھر ہم یہ چیز نہیں دیکھ پاتے, یا ایسی شخصیتیں یہ چیز نہیں دیکھ پاتی کہ ان کو اس ٹائم پہ اپنے جذبات کو یا اپنی سوچ کو کس حد تک سمیٹنا ہے. کوئی بھی کام برا نہیں ہے. اگر ہم یہ ٹک ٹاکرز جو ہیں, انفلوئنسرز ہیں, ان کی بات کر لیں جو اچھے کانٹینٹ بناتے ہیں, آپ ان کو بھی دیکھ لیں کہ وہ کانٹینٹ بہت اچھے بناتے ہیں اور ان سے میسیجز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. پہلے یہ ٹک ٹاک بھی مطلب پیسے سے ہی, اس سے پیسے ہمیں
मिलते थे, आप देखें कि एक लिपसिंग होती थी, कोई फिल्म का डायलॉग हो गया या फिर कोई सॉन्ग हो गया जिसके ऊपर मतलब लिपसिंग की जा सकती थी, तो बुरा नहीं लगता था। और बहुत से एक्टर्स भी ऐसे हैं जो कि इस स्टेट से ही जो है वो एक्टिंग की तरफ आए हैं। लेकिन अब जो है वो एक, जैसे मैंने अभी बताया ना कि आप एक पर्दे से बाहर निकल चुके हैं, जब आप पर्दे से बाहर निकल चुके हैं, लोगों को वो चीज़ दिखाना शुरू कर दी है जो लोग ये समझ लें कि नहीं देखना चाहते, उनके लिए वो चीज़ नहीं होती है। तो वहाँ पे वो जो दिखा रहे हैं वो ये सोच से बाहर निकल जाते हैं कि ये नेगेटिव है या हमारे एक बाउंड्री सर्कल से बाहर निकल गया है या फिर हमें इस चीज़ को समेटना है, तो वहाँ पे ये चीज़ भूल गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस चीज़ के हवाले से देखना है कि क्या हम वापस कंटेंट को समेट सकते हैं, क्या हम अपने इमोशंस को समेट सकते हैं, क्या हम अपनी थॉट्स को समेट के चीज़ कर सकते हैं। पैसा आप उसी तरीके से कमाएंगे अगर ईजी एक्सेस भी है आपके पास। एक दिन में आप 2 कंटेंट बना रहे हैं, आपके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और आपको जो है वो कोई भी एप्लीकेशन है वो आपको अमाउंट दे रही है, चीज़ें दे रही हैं, तो आप उस अमाउंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ नहीं हम देख पा रहे कि हम लोगों के जहनों पे या अपने जहन में या अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर किस किस्म के तासुरात छोड़ रहे हैं। तो अगर हम फिर इसके बाद जब आपने सोशल मीडिया या इस तरह के प्लेटफॉर्म से आप बहुत कमा रहे हैं, आपको डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, और एक आपकी एज के जो बाकी लड़के लड़कियां हैं उनके मुकाबले में आपका लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हो गया है, तो क्या फिर आप में इस चीज़ की भी एक्सेप्टेंस आती है कि जब आप की ज़िंदगी में और लोग आते हैं, जैसे आप शादी करते हैं, ससुराल वाले हैं, तो फिर उनके लिए एक्सेप्टेंस मज़ीद मुश्किल हो जाती है आपके लिए? बिल्कुल, ये 101% जो है वो आप करेक्ट बात कर रही हैं, लेकिन उसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो टीवी पे दिखाया जा रहा है तो रियलिटी भी डिफरेंट हो। हम नॉर्मली देख लें, नॉर्मली आप देख लें कि शादी से पहले चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन आप जब दूसरी फैमिली में जाते हैं तो हर फैमिली दूसरी फैमिली से बहुत डिफरेंट होती है। तो हमें पर्सनली बीइंग जो व्यूवर्स हैं या हम लोग जो देख रहे हैं, तो हमें टोटली भी उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करना। हमने इस चीज़ की एक्सेप्टेंस लेके आनी है जो हमने अपने हिस्से का काम करना है, क्योंकि हम सब इंडिविजुअली अपने ज़िम्मेदार खुद हैं, अपनी सोच के ज़िम्मेदार खुद हैं, अपनी बात के ज़िम्मेदार खुद हैं। तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को देखना है कि हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर से अगर हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट से देखें तो जिनकी सेंस ऑफ ड्रेसिंग जो है वो बहुत अच्छी है, तो आप देखें कि बहुत से लोगों का सेंस ऑफ ड्रेसिंग बहुत अच्छा हो गया है, उनके जो है वे ऑफ टॉक बहुत अच्छा हो गया। अगर कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर है वहाँ पे या कोई किसी की ड्रेसिंग बहुत अच्छी है तो लोगों ने उस चीज़ को भी अडॉप्ट किया है और उससे उनको कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज या कोई नेगेटिव ऐसी चीज़ है वो नहीं मिली। तो ये चीज़ें हमें बेसिकली देखना है कि हम परसीव क्या कर रहे हैं। रिलेशनशिप की जहाँ तक हम बात करें, शादी के बाद चीज़ों की बात करें, तो यहाँ पे आप इन्फ्लुएंस को देख रहे हैं तो भी, अगर आप नहीं देख रहे तो भी, आपने एक नई जिंदगी में जा रहे हैं, तो आपको भी साइकोलॉजिकली, इमोशनली और शख्सियत के लिहाज से उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने। डॉक्टर नबीला सदफ आपका और सईद एजाज बुखारी साहब आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ में। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान से गैर मुमालिक ह्यूमन प्लेसेंटा स्मगल किए जाने का इंकशाफ उस वक्त सामने आया जब FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन पर छापा मारा और शिपमेंट के लिए तैयार 500 किलोग्राम ह्यूमन प्लेसेंटा जब्त कर दिया। प्लेसेंटा वियतनाम स्मगल किए जाने की कोशिश की जा रही थी। FIA ने इस दौरान कुछ चाइनीज़ और मकामी अफराद को गिरफ्तार भी किया। आपको बताते चलें कि ह्यूमन प्लेसेंटा दौरान हमल बच्चे और माँ के दरमियान राब्ते का एक ज़रिया होता है, जिसे आम तौर पर नेवल भी कहा जाता है। प्लेसेंटा रहमे मादर में बच्चे को ग़िज़ा और सांस की फराहमी का ज़रिया भी बनता है, जो डिलीवरी के दौरान मेडिकल फुजला शुमार करके उसे तल्फ करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ह्यूमन प्लेसेंटा स्मगल करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, इसको किस खासियत की वजह से स्मगल किया गया, और क्या ये किसी ग़िज़ा का हिस्सा बनता है या ख़वातीन के लिए कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। इस सब का कुछ तज्ज़िया करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर आमिर बलोच से। आमिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान से ह्यूमन प्लेसेंटा की वियतनाम स्मगलिंग, ये केस क्या है और ये नेटवर्क क्या है? आज देखिए जो 24 जून को एक FIA जो होटा जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है, उनकी जो मुश्तरका जो छापा एक मारा था 24 जून को F7 जो सेक्टर है इस्लामाबाद का, वहाँ उसके बाद में एक दिन बाद E7 में भी इन्होंने छापा मारा था और 500 किलोग्राम जो ह्यूमन प्लेसेंटा है वो बरामद किया था, जिनमें जो 5 अफराद गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें 3 जो वो थे चीनी शहरी थे और जिनमें से 2 पाकिस्तानी थे, जिनमें एक ड्राइवर भी था और एक सहूलतकार था। 5 बंदे गिरफ्तार किए गए थे और 500 किलोग्राम पहले दिन इन्होंने ह्यूमन प्लेसेंटा जो है वो
बरामद किया था। उसके बाद 8 दिन का रिमांड आज मुकम्मल हुआ है और 8 दिन मुकम्मल रिमांड के बाद आज बाकायदा तौर पर जो 5 मुल्ज़मान हैं उनको अदालत की जानिब से जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया कि जो एफआईए की जानिब से आज भी 5 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन अदालत ने उनके रिमांड की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद की और उसके बाद जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। अब जो एफआईए ने रिपोर्ट पेश की है अदालत में, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो ह्यूमन प्लेसेंटा है वो जो इस्लामाबाद में जो खास तौर पर जो ये जो गिरोह पकड़ा गया है जी जी इनके जो तफ्तीश हुई है, इस तफ्तीश के दौरान काफी सारे जिसमें खास तौर पर पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर, इन जो 3 शहर हैं, इन 3 शहरों का नाम लिया गया कि इन 3 शहरों में भी इस वक्त जो इनका गैंग है वो पाया जाता है और वो इसके ऊपर काम कर रहा है। अभी 2 रोज कबल जो एफआईए की जानिब से, मतलब सिर्फ ये एक शहर तक कार्रवाई महदूद नहीं है, ये बाकी शहरों में भी सिलसिला चल रहा है, ये नेटवर्क चल रहा है। जी देखिए, सिर्फ एक शहर में नहीं है पाकिस्तान के, अभी तो ये 3 शहर सामने आए हैं ना। तो अभी ये पाकिस्तान की तारीख में पहला केस है, 24 जून को ये पहला केस सामने आता है और अभी जो पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर का नाम सामने आया, लेकिन ये हर शहर में ये, क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर जो डिलीवरीज होती हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं वो हजारों नहीं बल्कि हो सकता है लाखों बच्चे पैदा होते हैं पाकिस्तान में। तो अब लाखों बच्चे पैदा होते हैं तो ह्यूमन प्लेसेंटा भी तो लाखों की तादाद में मौजूद है। तो अब ये जो गैंग है, ये गैंग एक्टिव है और जो खास तौर पर अस्पताल का अमला होता है, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट का अमला होता है, जो छोटे लेवल का दर्जे 4 का अमला होता है, उनके साथ ये रास्ते में, और जो रिपोर्ट सामने आई है, जो इंकशाफात हुए हैं एफआईए की तफ्तीश के दौरान, उनमें 800 रुपए बताया गया कि एक ह्यूमन प्लेसेंटा 800 रुपए का वो जो बंदा जो भी बेच रहा है वो 800 रुपए का बेच रहा है। अच्छा। तो मतलब ये अब जो अभी तक जो 500 किलोग्राम जो पहले के पकड़ी गई है, 500 किलोग्राम का जो इन्होंने रेट बताया है, जो एफआईए ने अंदाजा लगाया है, तो वो 11 करोड़ से ऊपर रेट पैसे बताए हैं। तो उसके बाद 580 किलोग्राम जो ह्यूमन प्लेसेंटा जिसमें पुष्ट भी किया हुआ था और साथ साथ कुछ कैप्सूल भी बने हुए थे, तो वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ा गया है इस्लामाबाद, वो 580 किलोग्राम है। मतलब 1000 किलोग्राम से ज्यादा जो ह्यूमन प्लेसेंटा है वो इस वक्त पाकिस्तान में। आमिर, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? सवाल फिर वही है, क्या ये किसी खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल होता है या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें इस्तेमाल होता है? अब देखिए, मुख्तलिफ रिपोर्ट है वो सामने आई हैं, जैसे हमने भी मुख्तलिफ डॉक्टर से बात करने की कोशिश की है, तो उनके मुताबिक ये जो ह्यूमन प्लेसेंटा है उनमें ये 2 से 3 चीजों में ये काम होता है। एक सबसे पहले जो खासतौर पर जब कोई बच्चा पैदा होता है, बेबी पैदा होने के बाद जो वालदा होती है, जो मदर होती है, उनको बाद में डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है जब ऑपरेशन हो या सी सेक्शन के थ्रू, खासतौर पर सी सेक्शन के थ्रू जो बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद जो उनको डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, तो उसमें ये दवाई खास इस्तेमाल की जाती है। इनके बने हुए कैप्सूल, इनकी बनी हुई जो मेडिसिन होती है वो इस्तेमाल की जाती है। उसके साथ साथ अच्छा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ये इस्तेमाल किया जाता है ये दवाई के तौर पर? जी बिल्कुल, जो खासतौर पर ये उन्हीं को जो मदर जो बेबी पैदा होने के बाद, बिल्कुल पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बिल्कुल। जी। अच्छा, अब इसके बाद दूसरे नंबर पे एंटी एजिंग जो कैप्सूल होते हैं, ये जो मेडिसिन बनाई जाती है, इनमें भी ये यूज होता है खासतौर पर। और उसके अलावा कॉस्मेटिक का अगर खासतौर पर अभी बात की, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी ये इस्तेमाल हो रहा है, जो कॉस्मेटिक का सामान है। और जो दुनिया भर में जो खास तौर पर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो कॉस्मेटिक पे हो रहा है। अच्छा। अब ये वियतनाम के लिए जो 580 किलोग्राम पकड़ा गया इस्लामाबाद में, ये वियतनाम के लिए था, वियतनाम जा रहा था और कार्गो शिपमेंट तैयार थी, शिपमेंट के अंदर, और ये पाकिस्तान में ये सुखा के बेचा जा रहा है, सुखा के, और उसके बाद कैप्सूल बनाकर ये बाहर भेजा जा रहा है। अगर जो सुखा के भेजा जा रहा है वो ह्यूमन प्लेसेंटा नहीं बताया जा रहा, वो भेड़ का प्लेसेंटा बताया जा रहा है, कि वो जो जानवर है भेड़, उसका प्लेसेंटा बाहर स्मगल किया जा रहा है। अच्छा। वो भेड़ के अभी तक जो गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के दौरान जो मुल्जमान थे उन्होंने यही कहा था कि ये जो प्लेसेंटा ये भेड़ का है, लेकिन जब तफ्तीश शुरू हुई, तफ्तीश के दौरान उन्होंने एतराफ किया कि ये जो प्लेसेंटा है ये ह्यूमन प्लेसेंटा है। और आज जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है उसमें भी बताया गया है कि ये जो ट्रांजिट के लिए हमने ये प्लेसेंटा भिजवा दिया है और ट्रांजिट के बाद प्रॉपर एतराफ तो कर चुके हैं। आमिर, जितनी बड़ी क्वांटिटी आप बता रहे हैं कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये बाहर स्मगल किया जा रहा था, तो कोई ये 1, 2, 3, 4 या 10 भी कहे लोगों का गिरोह तो नहीं कर सकता।
اس کا مطلب یہ اندر سے بھی ایئرپورٹ کے اندر سے بھی لوگ تھے جو اس معاملے میں ملوث تھے, اور وہ بھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے نیا کام تو نہیں تھا, پہلے سے ہو رہا تھا تو کہیں نہ کہیں جا کے پکڑا جانا تھا, تو اس کا مطلب ملوث تو لوگ اندر سے بھی ہیں. کیا اس معاملے کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے؟ بالکل تحقیقات کی جا رہی ہے. ایف آئی اے کی جانب سے کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں ویسٹ مینجمنٹ کے لوگ شامل ہوں گے جن کی انکوائری کی جائے گی, اور ساتھ ساتھ کسٹمز کے جو لوگ ہیں ان کی خاص طور پر انکوائری کی جائے گی کہ یہاں سے یہ پلیسنٹا باہر کیسے جا رہا ہے, پراپر بھیڑ کا پلیسنٹا کہہ کر. یہ مطلب جو ایئرپورٹ ہیں, ایئرپورٹ کی سیکورٹی کے اوپر سوالیہ نشان ہے, کسٹمز کی سیکورٹی کے اوپر سوالیہ نشان ہے, اور ساتھ ساتھ یہ جو پلیسنٹا ہے یہ خاص طور پر پاکستان میں جو پنجاب ہاسپٹل رولز ہیں اس کے مطابق یہ جو پلیسنٹا ہوتا ہے, جو ہیومن پلیسنٹا ہوتا ہے, وہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے جیسے ہی ڈلیوری ہوتی ہے, ڈلیوری کے فوراً بعد 24 گھنٹے کے اندر اس پلیسنٹا کو دفن کرنا ہوتا ہے یا جلا کے دفن کرنا ہوتا ہے. یہ رول ہے پاکستان میں پنجاب ہاسپٹل رول کے مطابق. اب ریکارڈ ہوتا ہے پراپر, اور اس کا جو تھیلا ہوتا ہے جس کو ہم بیگ کہتے ہیں, ان کا جو بیگ ہوتا ہے وہ بیگ بھی الگ ہوتا ہے پراپر, اور الگ بیگ میں اس کو رکھ کے پہلے فریز کیا جاتا ہے. فریز 24 گھنٹے کے اندر, 24 گھنٹے بھی پورا فریز نہیں کیا جاتا, اس سے 24 گھنٹے سے پہلے اس کو جو ہے نا ویسٹ کیا جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اب یہ 24 گھنٹے کے اندر جو چیز اور جو پاکستان میں لا بنا ہوا ہے, اور اس کے مطابق اگر 24 گھنٹے کے اندر ہم نے اس چیز کو ویسٹ کرنا ہے تو یہ باہر کیسے آ رہی ہے؟ اب اس میں عملہ شامل ہے, ہسپتال کا عملہ شامل ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے اس میں خاص طور پر جیسے اب اس کے بعد کیپسول بناتے ہیں یا سکھا کے جاتے ہیں, جیسے بھی لے کے جاتے ہیں, تو آگے کسٹم جو بیٹھے ہیں, کسٹم اب آپ یہ دیکھیں آئرول آف لوڈنگ کا ایشو بنتا ہے. وہ بندے بھی آف لوڈ ہو جاتے ہیں جن کے پاس ویلڈ ویزا ہوتا ہے, ویلڈ ٹکٹ ہوتا ہے, ہر چیز جینون ہوتی ہے, لیگل چیز ہوتی ہے, ان کو اس کے باوجود بھی ان کو ایف آئی اے کی جانب سے آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ ابھی 1000 سے زائد, ابھی 24 جون سے آج آپ دیکھ لیں کہ ایک ہفتے 1.5 ہفتے 8 دن 9واں دن ہے, 9 دن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 1000 سے زائد کلو گرام, مطلب 500 پہلے اور 580 کلو گرام بعد میں پکڑا گیا ہے. ابھی یہ 7 دن میں پکڑا گیا ہے. ابھی یہ ایسا یہ چیز چلے گی تو پورے پاکستان میں جائے گی. اور پاکستان کے اب یہ صرف بڑے شہروں کی بات نہیں کریں, یہ جو ہمارے جو تحقیقیں یا ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق جو تحصیل لیول کے جو ہاسپٹل ہیں جہاں پر ڈلیوریز ہوتی ہیں وہاں پر بھی یہ جو گینگ ہے وہ ایکٹیو ہے, اور وہاں سے بھی یہ ہیومن جو پلیسنٹا ہے وہ جہاں ان کو جن لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ قیمتی ہے وہ 2-2 لاکھ روپے کا بھی یہ ہیومن پلیسنٹا بیچ رہے ہیں. یعنی کہ ہاسپٹل والے جسے ویسٹ سمجھ کے پھینک دیتے ہیں وہ اتنا قیمتی ہے, انہیں بھی شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ عامر بلوچ, آپ کا آج کے پروگرام سے اجازت دیں. اللہ حافظ.